السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ زمر کی آیت نمبر 64 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 64۔ قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ کہہ دیجئے، اے جاہلوں، کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اس کا سبب نزول یا اس کا شان نزول اس طرح ہے۔ امام ابن ابو حاتم وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ وہ آپ ان کے معبود کی عبادت کریں اور وہ آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی مشرکین مکہ کہیں یہ کہتے کہ آپ نے 360 سے برائی مول لیے ہو ایک اللہ کے لیے، کہیں یہ کہتے کہ ہم 360 کو تو رکھے ہوئے ہیں، آپ ایک اور بڑھا لیجئے 361 کر لو، لیکن یہ نہ کہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اب کبھی یہ کہتے کہ کچھ دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کریے، کچھ دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے معبود کی عبادت کریے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یعنی دونوں خلط ملط ہو کر کے رہنا چاہتے ہیں، مل کر کے رہنا چاہتے ہیں، یعنی توحید پرست اور مشرک ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے آپ سے کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے، قل افغیر اللہ، کہہ دیجئے اے جاہلوں، کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں کیا مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ تو یہ جہالت ہے یا یہ سمجھداری کے خلاف بات ہے۔ اور یہ شرک کی دعوت دینا، یہ کیسا جرم ہے، اس کا کیا انجام ہے؟ پچھلی کلاسوں میں یہ حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا، وہاں سے آپ اس کا ریفرنس لکھ لیں۔ حدیث اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، سب سے زیادہ سخت عذاب۔ اس میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی نبی کا قتل کیا ہے یا نبی نے اس کا قتل کیا ہے، کسی نبی کو اس نے شہید کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مجرم ہوگا کہ اس نے کسی نبی کو شہید کیا ہوگا، اور وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا کہ کسی نبی نے اس کو قتل کیا ہوگا۔ تو یہ جہنم میں سب سے زیادہ سخت ترین عذاب کے اندر ملوث ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو شرک کا داعی ہو، شرک کی طرف دعوت دیتا ہو، شرک کی طرف بلاتا ہو، یا تو وہ خود طاغوت ہو، اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہو، یا طاغوت کی عبادت کی طرف بلاتا ہو۔ تو یہ دوسرا مجرم ہے جس کو دوسرے نمبر کا عذاب دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ جو تصویر بناتا ہے، اور تصویر کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ بہرحال یہاں جاندار سے مراد ہے کہ جاندار کی تصویر جو زیادہ تر عبادت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ ایسے جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 65۔ آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور آپ کی طرف وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی، یعنی آپ کے طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کے طرف بھی یہی وحی کی گئی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر انہوں نے شرک کیا،
لا یحبطن عملک، تو ان کے عمل حبط یعنی ختم کر دیے جائیں گے، ولا تکونن من الخاسرین، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام کو سامنے رکھ کر کے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام شرک کریں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پوری تاریخ کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کبھی انبیاء سے جرم، کسی بھی قسم کی جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم عن الخطا تھے۔ کوئی اگر لغزش ہوئی ہے تو وہ بھی اس کا بھی ازالہ یا اس کو بھی علماء اکرام نے سمجھا دیا ہے۔ اور شرک جیسا گناہ یہ تو نامحال ہے، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کو سامنے رکھ کر کے اور انبیاء کو سامنے رکھ کر کے قیامت تک آنے والے بڑے سے بڑے لوگ، بڑی سی بڑی ڈگری والے یا علم والے یا جاننے والے، سب کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ تمہاری پوزیشن، تمہارا مقام و مرتبہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے ساری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں، اور بلا شبہ آپ کے طرف اور ان لوگوں یعنی نبیوں کے طرف جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ضرور ایسا ہوگا۔ اس طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 80 سے 88 تک آپ پڑھیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 80 سے 88 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے، وہ لوگ یہاں پہ اوپر سے جب آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے تو اس میں کئی انبیاؤں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ان کا نام لے کر کے، اور کہا اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ اگر وہ شرک کرتے مطلب وہ شرک تو نہیں کرتے، لیکن ایسی ہستی بھی، اور اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم انبیاء کے ساتھی جو صحابہ اکرام ہیں ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے عمل ان کے مقابلے میں، ہمارے عمل کا جو وزن ہے وہ وزن کتنا ہے؟ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ اگر ایک مد جو یعنی ایک مٹھی جو خرچ کریں تو ان کے بعد آنے والے لوگ اگر ایک پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں تو ان کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ان کا جو عمل کا وزن ہے اس وزن پہ دوسرے لوگ جو عمل کریں گے اس وزن پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مد کہاں اور ایک پہاڑ کہاں۔ ان کے عمل کا وزن کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے اندر ایسا اخلاص تھا، جو شرائط ہے وہ شرائط کے اوپر وہ زیادہ حق رکھتے تھے، جیسے ایمان کا لیول، اخلاص اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو یہ تینوں چیز جتنے زیادہ معیار پر ہوگی اتنا زیادہ وزن ہوگا۔ تو صحابہ اکرام کے عمل کا یہ مقام کہ ان کے مقابلے میں انہوں نے اگر ایک مد یعنی ایک مٹھی دیا ہے اور ہم اگر ایک پہاڑ دیں گے تو برابری نہیں کر سکتے، تو پھر انبیاء علیہ السلام کے جو عمل ہیں ان کا وزن کتنا ہوگا۔ اور ایسے بھاری عمل کرنے والے، ایسے عظیم الشان ہستیاں، اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر یہ بھی ایسا کرتے شرک تو ان کے عمل کو برباد کر دیا جاتا۔ یہ ایسا خبیث گناہ ہے، یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ یہ جرم پچھلی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسا دوسرا کوئی جرم آپ نہیں پائیں گے۔ یا یہ ایسا جرم ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کسی نے اگر چوری کر لیا تو پچھلی نیکی ختم ہوگی کیا؟ پچھلی نیکی ختم نہیں ہوگی۔ کسی نے اگر زنا کر لیا تو پچھلی نیکی ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جیسے اس نے عمرہ کیا تھا، حج کیا تھا، روزے رکھا تھا، نمازیں پڑھی تھی، تو یہ نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، اس نے جو جرم کیا ہے وہ اس کے اوپر حد لگائی جائے گی، وہ دھارا اس کے اوپر لگائی جائے گی۔ کسی نے خون کر دیا، مرڈر کر دیا، تو پچھلی نیکیاں اس کی ختم نہیں ہوگی، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے، اور چند گناہ اور بھی، شرک ایسا گناہ ہے کہ پچھلی نیکیوں کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو رجوع کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے توحید کی طرف، اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایک شرک کر لے تو اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، سارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب برباد، سب ختم۔ اللہ ایسے جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، پھر یہاں پہ حکم دیا گیا بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، یہ ہماری پیدائش کا مقصد بھی ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی توحید کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہی توحید ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کا شکر ادا کرنا یہ کفر ہے۔ جو نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے اس نعمت کو کسی اور کے طرف ٹرانسفر کرنا کہ اس نے دیا ہے، اللہ نے نہیں دیا، اس نے دیا ہے، وہ فلاں بابا نے مجھے اولاد دی ہے، یہی شرک ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت، اس کا شکر ادا کرنا، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں، یعنی توحید پرستوں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 67، وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم بھی غور کریں کہ کیا ہم نے اللہ رب العزت کی قدر کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم اللہ رب العزت کو جانیں گے نہیں تب تک ہم اس کی قدر کیسے کر پائیں گے؟ بندہ جتنا زیادہ اللہ رب العزت کو جانتے جائے گا کہ وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا رحیم ہے، وہ کیسا کریم ہے، کیسا غفور ہے، کیسا عفو اور درگزر کرنے والا ہے، کیسا وہ رزاق ہے، کیسا وہ رزق کا دینے والا ہے، کہ کوئی یتیم ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی بیمار ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، کوئی پاگل ہے، ہر کسی کو رزق دیتا ہے، جس کو بولنا آتا ہے، جس کو بولنا نہیں آتا، جس کو کرنا آتا ہے، جس کو کرنا نہیں آتا، ہر کسی کو۔ تو جتنا زیادہ ہم اپنے خالق کو جانتے ہیں، کیسا وہ عرش عظیم کا رب ہے، کیسا اس نے سورج چاند زمین و آسمان کو کام پہ لگا رکھا ہے، کیسی اس نے مخلوقوں کو پیدا کیا، اور کیسا وہ مخلوق کے اوپر قادر ہے، کیسا وہ پلان کرتا ہے، مدبر ہے، اور کیسا اس پلان کو وہ اپلائی کرتا ہے۔ جیسا جیسا ہم اپنے رب کو جانتے جائیں گے، اس کی مخلوق کو دیکھ دیکھ کر کے، یا اس کے اسماء الحسنی کے ذریعے سے، اس کی صفات کے ذریعے سے، ویسے ویسے ہمارے اندر اس کی قدر ہوگی۔ اور قدر کا نہ کرنا یہ اصل میں شرک بھی ہے۔ آگے آیت کے اندر آئے گی بات، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا، یہ اللہ نے شکوہ کیا، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، ساری زمین، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، وہ اللہ، وہ خالق کائنات، اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس اللہ کی قدر کو نہ جان کر کے اللہ آگے فرماتا ہے، سبحانہ و تعالی اما یشرکون، وہ پاک ہے اور اس شرک سے بالا تر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے شرک کیا، اللہ کا حق مخلوق کو دیا، اللہ کی قدر نہیں کی۔ جو حق اللہ کا تھا وہ اس کی مخلوق کو دیا، وہ ان کو دیا جو محتاج ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور جو اللہ کے ہمہ وقت محتاج ہے، ان کو حق دیا جو ایک مکھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مکھی اگر ان کے سامنے سے کچھ لے کر کے چلے جائے تو وہ اس کو واپس چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کو حق دیا جن کے جال مکڑی کے جال کی طرح ہے، نہ پانی سے بچا سکتے، نہ دھوپ سے بچا سکتے، نہ گرمی سے بچا سکتے۔ ان کو حق دیا جو بولنے، سننے اور سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا۔ ان کو حق دیا جو صرف پتھر ہیں، یا ان کو حق دیا جو انسان بھی نہیں ہے، یعنی پیڑ ہیں یا جانور ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی انہوں نے قدر نہیں کی، اور وہ پاک ہے اس شرک سے بالا تر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کس اللہ کی؟ وہ اللہ جس کی قیامت کے دن جو اپنی مٹھی کے اندر زمین کو رکھ لے گا، اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ آپ غور کریں اس کی قدرت کا کیا عالم ہے، اس کی عظمت کا کیا عالم ہے، کہ یہ جو گیلیکسی ہم دیکھ رہے ہیں، اور کلسٹر اور سپر کلسٹر، یہ سب اس کی مٹھی کے اندر آ جائے گا۔ اور آسمان جیسی عظیم الشان مخلوق اللہ رب العزت کی، وہ عرش عظیم، اس کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، جس کی لمبائی اور چوڑائی کا آج تک ہم پتہ نہیں لگا سکے، جس کی موٹائی کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہاں سے آسمان کی جتنی دوری ہے اتنا موٹا آسمان، اور پھر اس کی لمبائی اور چوڑائی، اس کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہماری کیا وقت؟ سپر کلسٹر کے اندر ایک کلسٹر میں ہم، اور اس کے اندر ایک ہماری چھوٹی سی یہ گیلیکسی، اور اس کے اندر ہماری ایک چھوٹی سی زمین پرتھوی، اور اس زمین کے اندر، اس پرتھوی کے اندر ایک چھوٹا سا ملک ہندوستان، اور اس کے اندر ہمارا یہ اسٹیٹ اور ہمارا یہ ضلع، اور پھر اس کے بعد یہ شہر، اور شہر کے بعد یہ ہماری بستی یا ہمارا محلہ،
اور محلے کے اندر ہمارا یہ گھر، اور گھر کے اندر کسی کونے کے اندر ہم ایک چھوٹا سا انسان بیٹھا ہوا، کیا وقت ہے اس کی، اور وہ اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ کا حق کسی اور کو دے، اور وہ اللہ رب العزت کو نہ جانے، اپنے ہی خالق اور مالک کو نہ جانے۔ اس سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ رب العزت کو نہ جانے۔ اس نے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر لیا جس نے اپنے رب کو ہی نہیں جانا۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بہت اہم نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اپنے رب کو جانیں گے اتنا ہی اس کا حق ادا کر پائیں گے۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں، آیت نمبر 67۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک ہے اور اس شرک سے بالا تر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک حدیث جو امام بخاری نے روایت کی ہے، اور 3-4 جگہ آپ نے اس کو روایت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد باری تعالیٰ وما قدر اللہ حق قدری کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ پاتے ہیں، یعنی ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ عز و جل 7 آسمان کو اپنے ایک انگلی پر اٹھا لے گا، زمین کو ایک انگلی پر، درخت کو ایک انگلی پر، جتنے بھی درخت ہیں، پانی کو اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر، تمام مخلوق کو ایک انگلی پر، اور اس کے بعد فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، یعنی میں ہوں ساری کائنات کا اصل بادشاہ۔ اس یہودی عالم کی بات سن کر تصدیق کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، حتیٰ کہ آپ کے مبارک داڑھ نمایاں ہو گئے، یعنی آپ کے دانت دکھنے لگے۔ پھر کیوں آپ ہنسے؟ کہ اتنا جانتا ہے، اللہ رب العزت کی عظمت کو اتنا جانتا ہے کہ یہ ساری چیز اللہ رب العزت کی مٹھی میں ہوگی، اور پھر وہ کہے گا میں ہوں بادشاہ، یعنی میرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق، میرے علاوہ کوئی اور حاجت کو پورا کرنے والا اور مشکل کو دور کرنے والا نہیں، میں ہوں بادشاہ، میری چلے گی، میری حکومت ہوگی، اور میں ہی دینے والا ہوں، اور میں ہی ہر مخلوق کا کارساز ہوں۔ اتنا جاننے کے بعد بھی اور تم اس کا حق اس کو نہیں دیتے، تو اس انداز میں آپ ہنس پڑے، اور جس سے آپ کے دانت نمایاں ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اس کے کہنے کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ کیا پتہ چلا؟ کہ اسی کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا دیا، اس یہودی عالم کو، کہ ہاں اللہ رب العزت نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اس کی مٹھی میں ساری زمین ہوگی اور آسمان اس کو لپیٹ لے گا، اور تم نے اس کا حق ادا نہیں کیے جیسا اس کا کرنے کا حق تھا، یعنی تم اللہ رب العزت کا حق ابھی بھی مخلوق کو دیتے ہو، یہودی عزیر علیہ السلام کو، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس انداز میں نبی مکرم نے سمجھایا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4811 بخاری شریف 7414 اور پھر 7415، اور اس کے بیچ میں بھی یہ حدیث آپ کو ریپیٹ ہو کر کے ملے گی۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ فرمائے گا میں ہوں بادشاہ۔ تو اصل جو بادشاہت ہے، یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے، یہ ساری چیزوں کو تہ و بالا کرنے کے بعد اللہ فرمائے گا میں ہوں بادشاہ۔ یعنی کون ہے اس کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے؟ کون ہے اس کے علاوہ جو مشکلوں کو دور کر سکتا ہے، حاجتوں کو پوری کر سکتا ہے؟ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 7412۔ ایک اور حدیث، اور اس کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کا انداز دیکھیں گے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے، یعنی آپ ممبر پر تھے، اور وہاں پر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہیں کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں پاک ہے اور عالیشان ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ کو آگے پیچھے کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے اس طرح بزرگی بیان کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب، اور میں ہوں کرم فرمانے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہتے ہوئے آپ بھی کانپ رہے تھے اور ممبر بھی کانپ رہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ممبر آپ کو گرا دے۔ اللہ اکبر! آپ کا پوری باڈی جو ہے وہ بات کر رہی تھی، یعنی ہماری باڈی جب ہم کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا کتنا ایمان ہے یہ ہماری باڈی بتاتی ہے، باڈی لینگویج جس کو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو بیان کرنے، اس آیت کو بیان کر رہے تھے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے، تو آپ پورے کانپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اس کے کرنے کا حق تھا، اور ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اس نے اللہ رب العزت کے علاوہ شریک کرتا ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اور اس وقت آپ کے ہاتھ ہل رہے تھے، یعنی آپ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میں ہوں جبار۔ آج دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو جبار سمجھتے ہیں، کہاں گئے وہ؟ میں ہوں متکبر، آج تو جو دنیا کے اندر متکبر اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ کہاں گئے؟ میں ہوں بادشاہ، آج جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اپنی حکومت سمجھتے ہیں، اپنی بادشاہ سمجھتے ہیں، اور اپنے حساب سے وہ دنیا کو اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ اور میں ہوں غالب، آج جو دنیا کے اندر اپنے غلبے کی امید لگاتے ہیں یا کہتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ میں ہوں غالب اور میں ہوں کرم کرنے والا۔ آج دنیا کے اندر جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہے کرم کرنے والے، وہ ہے مصیبت کے دور کرنے والے، کہاں گئے؟ اور اس انداز میں آپ کہتے ہوئے آپ بھی کانپ رہے تھے اور ممبر رسول بھی کانپ رہا تھا، اور صحابہ نے دیکھ کر کے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ممبر آپ کو گرا دے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 72، اور اس سے ملتی جلتی حدیث امام مسلم نے بھی روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2788 آیت نمبر 68، اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ یہی وہ منظر ہے جو قیامت کا منظر ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور سور پھونکا جائے گا اور اللہ رب العزت آسمان کو لپیٹ لے گا، زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، بادلوں کی سطح پہ آ کر کے پہاڑ چلائے جائیں گے، اور زمین ایسی ہو جائے گی جیسے دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئے گی۔ اس طریقے سے پوری دنیا کو تہہ و بالا کر دیا جائے گا۔ کچھ فرشتے جو ہیں وہاں پر بچ جائیں گے۔ تو بعض نے ان فرشتوں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ میکائیل ہے، بعض نے کہا کہ یہ جبرائیل اور اسرافیل علیہ السلام ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ جنت اور جہنم کے داروگاہ ہیں یا فرشتے ہیں۔ بہرحال کچھ فرشتے جو ہیں وہ بچ جائیں گے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا اس وقت ان کی موت نہیں آئے گی۔ لیکن بعض کے نزدیک جو دوسری سور ہے، اور 3 قسم کے نفقے ہیں، اور بعض کے نزدیک 4 نفقے ہیں، اور بعض کے نزدیک 2 نفقے ہیں، یعنی 2 سور ہیں۔ تو جس کے نزدیک دوسرا سور ہے، جو نفقہ ہے، سور جو پھونکا جائے گا، اس میں یہ بچے ہوئے فرشتے بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ اور پھر جن کے نزدیک 4 ہیں، 3 ہیں، ان کے نزدیک پھر آخر میں میکائیل کو بھی اللہ رب العزت حکم دے دے گا، اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم کر دیے جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات ہی باقی رہے گی۔ اس کے تعلق سے چند حدیث ہم دیکھیں گے۔ تو جن کے نزدیک دوسرا سور 2 ہی سور ہیں، 2 ہی نفقے ہیں، ان کے نزدیک پھر یہ دیکھتے ہیں ہم، پھر اس میں دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ یکایک کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ اب یہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے کے سارے اٹھ کر کے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، جیسے سورہ یاسین آیت نمبر 51 کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ نازیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہ ایک سور پھونکا جائے گا تو ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، چند فرشتے جن کو اللہ رب العزت چاہے گا وہ باقی رہیں گے، اور اس کے بعد بھی دوسرے فرشتوں کو ختم کر کے، اور آخری میں جب میکائیل علیہ السلام بچیں گے تو انہیں بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر دوسرا جب سور پھونکا جائے گا، یعنی انسان کو پیدائش جس سور میں ہوگی
ان دونوں کے بیچ کتنا وقفہ ہوگا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ 40 دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے انسان کھڑے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا 40 دن؟ آپ نے کہا کہ میں خاموش ہوں۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ کیا 40 سال؟ آپ نے کہا میں خاموش ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ کیا 40 مہینے؟ تو آپ نے کہا کہ میں خاموش ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ریڑھ کی ایک ہڈی کے دانے سے یا ریڑھ کی ہڈی سے انسان کو پھر سے بنایا جائے گا۔ دوسری سور جب پھونکی جائے گی تو اس دانے سے پھر سے انسان اٹھ جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4814۔ تو یہ دو سور، یعنی ایک وہ سور جو انسان جس سے ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا سور جس سے انسان پھر سے پیدا کیے جائیں گے۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ یکایک کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ سورہ نازیات آیت نمبر 13 اور 14، یا اس تعلق سے، یہ سور کے تعلق سے ایک مشہور حدیث، اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کی روحوں کو قبض فرما دے گا حتیٰ کہ سب سے آخر میں ملک الموت کی روح کو قبض فرمایا جائے گا، یعنی اللہ رب العزت انہیں حکم دے کر کے انہیں بھی ختم کر دے گا، اور اس وقت صرف حی اور قیوم کی ذات باقی رہے گی، یعنی ساری کی ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے، اور صرف حی اور قیوم کی ذات ہی باقی رہ جائے گی جو سب سے اول تھا۔ اس طرح بقا و قدر کے اعتبار سے بھی وہ سب سے آخر ہوگا، اور وہ فرمائے گا، یعنی ساری دنیا جب ختم ہو جائے گی اور ساری مخلوق کو اللہ رب العزت ختم کر دے گا اور سارے فرشتوں کو ختم کر دے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، سورہ مومن آیت نمبر 16۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ وہ 3 بار فرمائے گا، پھر اپنے آپ کو جواب دیتے ہوئے کہے گا، کیونکہ کوئی آواز لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی آواز لوٹ کے آنے والی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، للہ واحد القہار۔ سورہ مومن آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو اکیلا اور غالب ہے۔ میں اکیلا تھا، میں نے ہر چیز کو مغلوب کر دیا، ہر چیز کو ختم کر دیا، مغلوب کر دیا، جھکا دیا، اور میں نے ہر چیز کو فنا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسرافیل کو زندہ کرے گا، اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، اور انہیں حکم دے گا کہ وہ ایک بار پھر سور پھونکیں۔ یہ نفخہ ثانیہ ہوگا، یعنی دوسرا نفخہ ہوگا جو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے کے لیے کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے پھر دوسری دفعہ میں اسے پھونکا جائے گا، یکایک وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ دوسری جگہ جب پھونکا جائے گا اور انسان جب کھڑے ہوں گے، اس کے تعلق سے سورہ نازیات آیت نمبر 13 اور 14۔ پس وہ صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکایک وہ سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ بس ایک سور کا پھونکنا ہوگا، ایک اللہ رب العزت کا آرڈر، ایک اللہ رب العزت کا حکم کہ یہ سارے کے سارے انسان زمین کے اندر سے نکل کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 52 میں بھی اللہ فرماتا ہے جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ تعمیل کرو گے۔ تو مومن اس کی تعریف کے ساتھ اس کی حمد اور ثنا کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور خیال کرے گا کہ تم دنیا میں بہت ہی کم رہے۔ تو حشر کے میدان میں واقعی ہماری زندگی ہے 60 سال کی زندگی ہے، اور وہ حشر کا میدان 50,000 سال کا، تو یہ دنیا کی زندگی تو واقعی بہت تھوڑی ہے۔ اگر اس کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو چند منٹوں کی زندگی ہوگی۔ سورہ روم آیت نمبر 25 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے کہ زمین و آسمان قائم ہے۔ تو قائم ہے یعنی کوئی قائم کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے نکالے گا تو ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم سب نکل پڑو گے، اچانک تم۔ اور دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ ٹڈیوں کی طرح نکل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارے کے سارے لوگ حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آیت نمبر 69، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ یہ زمین کو ہموار بنایا جائے گا، نہ کھائی ہوگی نہ پہاڑ ہوگا نہ درخت ہوں گے، ایک میدان جیسے میدے کی گندی ہوئی روٹی ہوتی ہے اس طریقے سے بالکل پلین ہوگی، اور ساری مخلوق اس میں جمع کی جائے گی۔ سارے انسان
پہلے انسان سے آخری انسان تک اور پہلے جنات سے آخری جنات تک اور دوسری بھی مخلوق سب اکٹھا ہوگی، اور ہر کسی کو اتنی ہی جگہ دی جائے گی جتنی جگہ پہ وہ کھڑا ہو سکے، اور یہ حشر کے میدان میں یہاں پہ ہوں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور عملوں کی کتاب رکھی جائے گی۔ اب عملوں کی کتاب لائی جائے گی، یعنی ہمارا نام اعمال لے کر کے آیا جائے گا۔ اس طریقے سے سورہ انبیاء آیت نمبر 42 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 42، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اور ہر کسی کا اللہ رب العزت حساب لے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 40، بلا شبہ اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے ہاں سے اجر عظیم دیتا ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ رب العزت اپنے سامنے، نام اعمال اللہ رب العزت کے سامنے لائے جائیں گے، اور ترازو قائم کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ وہاں پر ترازو ہوگا، یعنی اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ میدان محشر، اور محشر کے اندر سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس کے بعد نام اعمال ان کا رکھا گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے۔ اب انبیاء لائے جائیں گے، اور انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچا دیا تھا، یا یہ سوال بھی کیا جائے گا آپ کی دعوت پر انہوں نے کیا کہا، آپ کی امت نے کیا کہا آپ کی دعوت میں۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے، اور بھی انبیاء کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کی قوم یہ کہے گی، جب اللہ رب العزت ان کی قوم سے پوچھے گا، نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھے گا کہ کیا نوح نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو امت کہے گی کہ نہیں، انہوں نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا، کیونکہ حشر کے میدان میں اب یہ ڈر گئے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں حساب دینا ہے، اور یہ انجام ہے ہمارے گناہوں کا۔ تو اللہ رب العزت ان سے جب پوچھے گا کہ کیا نوح نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، تو نوح علیہ السلام کی قوم مکر جائے گی، انکار کر دے گی، اور کہے گی کہ نوح نے تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا تھا، تو وہ کہیں گے ہاں میں نے تو پیغام پہنچائے تھے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے اس پیغام کو پہنچایا تھا، تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میرے پاس گواہ ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو پیش کریں گے، یہ گواہ ہے۔ ہمیں بھی پیش کیا جائے گا گواہ بنا کر کے انبیاء کا۔ کیسے؟ ہم تو وہاں پہ تھے نہیں کہ انہوں نے دعوت کا کام کیا تھا نہیں کیا تھا۔ تو اس قرآن کی بنیاد پر، کہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دن اور رات اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اسحاق یعقوب علیہ السلام نے، انہوں نے بلایا ایک اللہ کی طرف۔ تو اس قرآن کی بنیاد پر تو جو قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا جاننے والا ہوگا، قرآن پر ایمان والا ہوگا، وہ وہاں پر گواہی دے پائے گا کہ ہاں ان انبیاء نے پیغام کو پہنچایا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے، اور انبیاء کو لایا جائے گا اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے ساتھ گواہ بھی لائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ وہ بھی گواہ ہیں جو ان مجرموں کے گواہ ہیں، جیسے ہمارے دائیں اور بائیں طرف جو فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، وہ بھی گواہ ہیں، ہمارا جسم بھی گواہ ہے، اور ان سب کے اوپر خالق کائنات بھی گواہ ہے۔ اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وہاں ناحق ہی نہیں کی، ذرے ذرے کا اللہ رب العزت وہاں پر حساب لینے والا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر ذرا بھی ظلم، جو عمل انہوں نے کیے ہیں انہی کا نتیجہ ان کو دیا جائے گا۔ آیت نمبر 70، آخر آیت آج کی کلاس کی، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ یعنی اجر دیا جائے گا۔ جو اس نے عمل کیا ہے، دوسرے کے عمل کا ہمیں نقصان ہونا ہے نہ فائدہ ہونا، ہم نے جو عمل کیا ہے اس کا ہی ہمیں فائدہ و نقصان ہونا ہے۔ جیسے ہم نے عمل کیا ہے کہ ہم نے کسی کو پڑھا دیا ہے، سکھا دیا، دین سمجھا دیا، تو وہ دین پر جب تک عمل کرے گا ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم نے اگر کوئی صدقہ جاریہ اسٹارٹ کر دیا ہے کہ جو جاری رہنے والا ہے، جیسے کنواں کھدوا دیا، پیڑ لگوا دیا ہے، تو وہ جب تک مسجد بنوا دی ہے، جب تک لوگ اس میں عبادت کریں گے، ہم مر جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے نیک اولاد اگر ہم نے چھوڑ کر کے گئے تو وہ جب بھی استغفار پڑے گی اور درجے جب بلند ہوں گے تو وہ پوچھے گا کہ میرے درجے کیوں بلند ہو گئے، میرا مقام کیوں اونچا ہو گیا، تو پھر اس کو فرشتے بتائیں گے کہ تمہارے بچے نے تمہارے لیے استغفار کیا، تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے یا تمہارے بچے نے تمہارے لیے استغفار کیا۔ تو یہ 3 عمل ایسے ہیں جو صدقہ جاریہ ہے، جو جاری رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں۔ باقی ہم نے جو عمل کیا ہے وہی ہمیں وہاں پر ملنا ہے، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کا پورا پورا اجر اسے دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ اصل بات آخر میں۔
اور جو وہ کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو ہم جو کر رہے ہیں اللہ رب العزت اسے خوب جانتا ہے۔ ہمارا قول اور فعل کے اندر کتنا تضاد ہے وہ جانتا ہے، ہمارے علم اور عمل کے اندر کتنا فرق ہے وہ جانتا ہے، اور جانتا ہے مطلب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یقین کا آ جانا یہی احسان ہے جو سب سے اونچا مراتب ہے، یعنی پوزیشن ہے کہ انسان اس حالت میں رہے کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے یا وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، اللہ رب العزت اس پوزیشن میں ہم سب کو لے کر کے آئے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس کے تعلق سے خلاصہ سورہ زمر، مقصد زندگی، رکوع نمبر 4 ہے یہ، مقصد زندگی۔ آج کی کلاس میں ہمیں مقصد زندگی کیا پتہ چلی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، آیت نمبر 66 کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور یہی اللہ رب العزت نے بھی ہماری مقصد زندگی بتائی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، یعنی ہم اپنا مقصد زندگی اس کو بنا لیں۔ ہم نے اپنی مقصد زندگی کیا بنا رکھا ہے کہ فلاں مقام تک پہنچنا ہے، اتنی دولت حاصل کرنا ہے، اتنی شہرت حاصل کرنا ہے، اتنی ڈگریاں حاصل کرنا ہے۔ ہر کسی نے اپنا ایک ایم بنا کر کے چل رہا ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ کسی کی زندگی کا مقصد ہے بچے، اور کسی کی زندگی کا بچے جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں، وہ کسی مقام و مرتبے پہ پہنچ جائیں۔ سب نے اپنا اپنا مقصد زندگی بنا رکھا ہے، لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی ہم کو پہچاننا ہوگا۔ ہر کسی کو اللہ رب العزت، کسی بھی چیز کو اللہ رب العزت نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور جو چیز جس مقصد سے پیدا کی گئی ہے جب وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی تو اسے ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہماری بھی پیدائش کا مقصد ہے، اگر اس مقصد کو ہم نے پورا نہ کیا تو ہمیں بھی تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ تو آج کی کلاس میں جو ہمیں مقصد زندگی پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کی عبادت یعنی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی جینا، ہمیں توحید کے اندر رہنا، اللہ کے حلال و حرام کو جاننا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو پہچاننا اور اس کے مطابق جینا، یہ ہماری یعنی دستور حیات جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اس دستور کے مطابق جینا، یہ عبادت ہے، اور عبادت ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کو ہم بھول گئے یعنی توحید کو ہم بھول گئے یا دوسرے احکام و مسائل و فرائض کو ہم بھول گئے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں تہہ و بارہ کر دیا جائے گا، یعنی ہمیں جینے کا پھر حق نہیں رہے گا۔ اور کس انداز میں آج ہم جی رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی، اللہ ہی ہے وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، آیت نمبر 66۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ کسی نے کچھ دیا ہی نہیں تو شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ تو اللہ ہی رب العزت ہے، 66 نمبر آیا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، آیت نمبر 67۔ قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، آیت نمبر 67۔ پانچواں، قیامت کے روز آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا، آیت نمبر 67۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے کا حکم دینے والوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دینا یا کسی کو دعوت دینا، اسے بلانا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے لیے، کسی اور کی پرستش کے لیے یا اس کے مقام اللہ کے مقام کو دینے کے لیے، تو اس کا عذاب کیسا ہے جو حدیث بتائی گئی کہ 3 لوگوں کے اوپر سب سے سخت عذاب ہوں گے، اس میں سے وہ دوسرا شخص ہے جو شرک کا داعی ہے، آیت نمبر 64 کی تفسیر کی روشنی۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کرنا سکھایا، شکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، آیت نمبر 66۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے سے کراہیت دلائی کہ شرک کیسا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العزت جو تمہارا رب ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، آیت نمبر 67 کی روشنی۔ کامیاب لوگوں کے رویے، کامیاب لوگوں کی کیا صفات ہوا کرتی ہیں، کیا رویے ہوا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یعنی کسی اور کے حکموں پر یا کسی اور کی پرستش نہ کرنا۔ کامیاب لوگوں کے رویے، شکر کرنا، آیت نمبر 66۔ ناکام لوگوں کے رویے، نمبر 1، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے کا حکم دینا، اللہ کی عبادت نہیں کسی دوسرے کی عبادت کرنے کا حکم دینا، یہ ناکام اور تباہ اور برباد ہو جانے والے شخصوں میں سے ہے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے، آیت نمبر 64۔ دوسرا، شرک کرنا، آیت نمبر 67، یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں۔ آؤ کچھ کر لیں،
کیا عزم کرنا چاہیے آج کی کلاس کے اندر ہمیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کی قدر کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کو جانیں گے۔ اور اللہ کو ہم کیسے جانیں گے؟ اللہ کی صفات سے ہم اللہ رب العزت کو جانیں گے۔ تو جو اللہ رب العزت کی 99 صفات ہمیں بتائی گئی ہیں، کتنی ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو ہمیں صفات بتائی گئی ہیں ان کے شرائط کے مطابق الاسماء الحسنی کو جس طریقے سے کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، اس حکم کے مطابق اسماء الحسنی کا جاننا، یہ اللہ رب العزت کو جاننا ہے۔ اور جب ہم اس کو جانیں گے تبھی ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے۔ دوسرا، اللہ رب العزت کی ہی بندگی کرنی ہے، کسی اور کی بندگی نہیں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ منزل کہاں ہماری کلاس کے دوران کیا ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئی، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ضرورت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ نمبر 2، کیا میں نے شکر ادا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تیسرا، کیا میں نے شرک سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہر حال میں اللہ رب العزت کو جاننا ہے اور شرک سے بچنا ہے؟ یہی اللہ رب العزت کا قدر کرنا ہے اور اس کے حکموں پر چلنا ہے، یہی اللہ رب العزت کی قدر ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العزت تو اپنی معرفت حاصل فرما دے، ہمیں تو اپنے ذات کا، اپنی صفات کا ہمیں علم عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔